بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں بچے کا سہارا کیسے بنا جائے، کیونکہ جب وقت اچھا ہوتا ہے تو دشمن بھی کچھ نہیں کرتا اور دوست بھی ساتھ ہوتا ہے۔ انجوائمنٹ کے لیے، یا سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ بریانی کھانے کے لیے تو تمام دوست ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر بڑے بڑے قریبی دوست بھی بعض اوقات ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس پہ بڑا اچھا ایک شعر بولا ہے، مجھے بھی آ پڑا ہے دوستوں سے کچھ کام، یعنی مجھے بھی آ پڑا ہے دوستوں سے کچھ کام، یعنی میرے دوستوں کے بے وفا ہونے کا وقت آیا۔ جب گھڑی مشکل کی ہوتی ہے تو بڑے بڑے اپنے جو ہیں وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتے، اور جب سیلیبریشن کی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے دوست جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ خصوصی طور پہ والدین کے لیے ہے، ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، کہ جب بچے کے اوپر ایک ٹف ٹائم آتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا ٹائم آتا ہے، ڈپریشن، جذباتی کوئی ٹینشن یا کوئی فیلئر، تو والدین کو بچے کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، اس کا سہارا کیسے بننا ہے۔ تو والدین کے لیے جو سب سے پہلی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پریشان باہر سے آئے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ فیل ہو گیا ہے، یا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہے، یا کسی سے لین دین کا تنازع کر کے آیا ہے، یا کوئی جذباتی کیفیت ہے جو اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو پیار محبت سے ویلکم کر کے بٹھائیں اور اس کی بات کو سنیں۔ یعنی پہلے جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سنجیدگی سے اور اطمینان سے اور غور سے اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اور بچہ جب اپنی بات سنا رہا ہو بیچ میں آپ اس کو ٹوکیں بھی نہیں، روکیں بھی نہیں۔ اگر آپ کو کبھی بولنا پڑے تو آپ صرف اتنا بولیں، جی بیٹا میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، یا اگر والدہ ہے تو وہ کہیں گی کہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے بچے کو جو پرابلم ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اگر وہ فیل ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ اسے صرف اتنا کہیں گے کہ بیٹا آپ ایک امتحان میں فیل ہوئے ہیں، زندگی میں فیل نہیں ہوئے، نیکسٹ اب نہیں تو اگلی دفعہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی بچے کو آپ نے پوری بات سن کے اس بات کے حساب سے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو توجہ سے سن لیں۔ جب آپ نے بات توجہ سے سن لی تو اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بچے کو حوصلہ افزائی، یعنی بچے کو حوصلہ دے دینا کہ بیٹا آپ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ مشکل مرحلہ آ گیا ہے، یہ وقت گزر جائے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی طرف بہت زیادہ سنجیدگی اور بیچارگی اور پریشانی سے دیکھتا ہے کہ اس پہ میرے والدین کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا موڈ خراب کر لیتے ہیں، جاؤ میں نے بات نہیں کرنی۔ اس سے بعض اوقات بچے اتنے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ دکھ، وہ پریشانی کا جو سماں ہے، اس ٹائم جو آپ نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، وہ ساری زندگی وہ الفاظ نہیں بھول سکتے۔ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کبھی نہ کبھی کہ پیرنٹس کی آپ کو ضرورت تھی اور وہ آپ کا ساتھ نہیں دے پائے، یا پیرنٹس کی آپ کو ضرورت تھی اور انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ دونوں صورتیں ساری زندگی انسان کے دماغ میں اچھی طرح پیسٹ ہو جاتی ہیں، جنہیں وہ بھولتا نہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کے حل کی طرف چلیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جب اس مسئلے کی آپ کو پیچیدگی، سنجیدگی اور گہرائی کا پتہ چل جائے، اس کی وجوہات کا پتہ چل جائے، تو پھر آپ اس سلوشن کی طرف چلیں۔ اچھا، یہ 3 مرحلے ہو گئے۔ پہلے مسئلے کو جاننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد بچے کی تھوڑی حوصلہ افزائی کرنا کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور تیسرا ہو گیا اس کا حل کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس کا فالو اپ کریں، یعنی بچے سے ہر اگلے دن پوچھتے جائیں کہ بیٹا اب کیا حالات ہیں، نیکسٹ تو نہیں ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات جو مجھے بتانا چاہو، اچھا اس کو ہم نے پلان کیا تھا، یہ اتنا ہو گیا، اب کتنا رہ گیا۔ بعض اوقات والدین وقتی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے
اپنا فرض ادا کر دیا۔ بعض تو وقتی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے نا، لیکن جو بہت اچھے والدین ہیں اور سمجھدار ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میچور، ان کی شخصیت میں مضبوطی ہے، وہ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں۔ لیکن مار وہ کہاں کھا جاتے ہیں کہ وہ حوصلہ افزائی کر تو دیتے ہیں لیکن وہ وقتی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ کا بچہ بالکل نارمل کنڈیشن میں نہ آ جائے، یا اپنی اس شکست کو فتح میں نہ بدل دے، یا اس ناراضگی کو صلح میں نہ بدل دے، یا اس لاس کو پورا نہ کر لے، یا اس کی جو وہ ایموشنل فیلنگز ہیں ان کا آپ نے کوئی مشکل حل نہیں کر دیا، تب تک آپ نے بچے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ چاہے آپ 1 منٹ کا ٹائم نکال کے فون پہ یا پاس کھڑے ہو کے جس طرح بھی اسے کمیونیکیٹ کر لیں، بچے کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نے عارضی طور پہ اس بچے کا ساتھ دیا ہے، جس کو عام کہاوتوں میں کہا جاتا ہے گونگلوں سے مٹی جھڑانا۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے بچے کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور اس پورے معاملے کے حل تک اور بچے کی نارمل کنڈیشن میں آ جانے تک آپ نے بچے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اچھی لگتی ہیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔